سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. دادا صاحب کی گھوڑی ایج کر کے میں تو کیا شہنشاہ بغداد ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا تو غوث پاک اٹھے بیٹھے بھی رہے تو غوث پاک بچوں غوث پاک نکلے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بھئی یہاں میں بیٹھا ہوا بھی ہوں تو وہاں پر بھی چلا جاؤں اور یہاں سے نکلتا ہوا بھی نظر آؤں اور یہاں بھی نظر آؤں، ہے تو صحیح نا معاملہ. فرماتے ہیں غوث پاک اٹھے بیٹھے بھی رہے اور اتھوں نکل بھی آئے، وچوں اپنے ہی وچوں آپ نکلے. جن جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی نا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لمبے قد والا بے وقوف ہے نا، یہ کہتا پھر رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مرید کو کوئی مسئلہ لاحق ہوا تو وہ اپنے اندر سے بیٹھ کے اس مرید کی طرف چلے گئے ہیں، ادھر بھی چلے گئے اور ایک کرسی پہ بھی عبد القادر جیلانی ہو بہو بیٹھا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں کرامت. توبہ توبہ. اور ادھر وہ ایک چاچا بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو تو اسے کیا مخلوق بنی ہوئی ہے، روپک تال کا خسرا بنا ہوا ہے، دیکھا ہے وہ چاچا ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یقیناً یہ بھی کوئی نہ کوئی ولی ہوگا اور ولیوں کی تعریف کے لیے اس لمبے پاگل کو بلایا ہوگا تاکہ اس کی توجہ کا مرکز بنے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے تلوے چاٹیں. اس بوڑھے کے جس کو گھر میں بیوی جوتے مارتے ہوگی الٹے ہاتھ سے، جس کی اولاد گھر میں عزت نہیں کرتی ہوگی، وہ آ کے ہمارے ساتھ پہ بچاوا بن کے بیٹھ گیا. نعوذ باللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم تو سب کو صحیح. میں نے کہا سب کو صحیح بولنے والا سب سے بڑا غلط ہے. بات تو صحیح ہے. آپ کہیں گے طاہر قادری کیا مطلب، کیا سب کو صحیح نہیں بولنا؟ میں نے کہا نہیں، ابو لہب غلط تھا تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب تو میرے محبوب کے بارے میں کہتا تیرے ہاتھ ٹوٹے. ولید بن مغیرہ جو حضور کا گستاخ تھا، اللہ نے کلام میں فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، یہ وہ ہے جس کی اصل میں خطا ہے. یعنی ہم اپنے لفظوں میں کہیں تو اس کو حرامی کہا گیا. بابا غلط کو غلط کہنا تو قرآن کا لہجہ ہے. صحیح بات کر رہے ہو طاہر قادری. غلط کو غلط کہنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جو چیز غلط ہو رہی ہے نا اس کے اوپر بولنا قرآن کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر. تو آپ کی نظر میں یہ جو بریلوی مفتی عبد القادر جیلانی جو کہ ایک انسان تھا، مٹی کا جسم رکھتا تھا، اس کو بھوک بھی لگتی تھی، اس کو پیاس بھی لگتی تھی، اس کو نیند بھی آتی تھی، وہ سوتا بھی تھا، وہ اٹھتا بھی تھا، وہ جاگتا بھی تھا، وہ سانس بھی لیتا تھا، اس کو موت بھی آئی، کیونکہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ان کے بارے میں یہ جو آپ کے عالم فاضل کرام کہتے ہیں کہ وہ لوٹے میں بجلی قید کر لیا کرتے تھے، بچے شفا پاتے تھے عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، آسمان بارش برساتا تھا عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، زمین پہ سبزہ اگایا گیا عبد القادر جیلانی کی وجہ سے. کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے ہوتے ہیں. فرمایا غوث اعظم سرکار نے زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے. فرماتے غوث پاک بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے. فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. فرماتے حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روضہ دیکھ لے، دربار دیکھ لے عبد القادر. ایسے کھڑے ہوئے اپنے حجرے شریف کے سامنے میرے آقا سیدنا شیخ. یہ آپ کی نظر میں صحیح ہے؟ کیا قرآن مجید میں اس کا بھی کوئی ذکر یا حدیث میں اس کا بھی کوئی احوال موجود ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے کراچی میں علاقہ ہے، ادھر جب کچھ مقدس مہینوں کے ایام آتے ہیں نا، ایک قوم آتی ہے، بولا ہم کو ادھر سے گزرنا ہے، یہ بینر اتارو. کیا اتارو؟ تو بولا بھائی گزرنا نیچے سے ہے، بینر اوپر ہے. بولا نہیں گزریں گے. انتظامیہ بولی بھائی کیوں نہیں گزرو گے؟ عمر لکھا ہے. بولا عمر لکھا ہے. میں نے کہا واہ حضرت عمر، واہ واہ. پہلے آپ کا وجود مسعود جس گلی سے گزرتا تھا شیطان دفع ہو جاتا تھا، آج اس کی اولاد نام سے ہی بھاگ رہی ہے. اب ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھا کر عمر، اور ہم سنی ماؤں کی اولاد ہے، دونوں ہاتھ اٹھا. اب یہ چیز دیکھ کے غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن ان میں نا ان چیزوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. جس فرقے کو ان لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، جو اس فرقے کے بڑے ضامن ہیں نا، جو بڑے مفتی اور عالم اور فاضل کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے چوزوں کو پنجرے یا کھڈے کے اندر بند رکھیں تاکہ پاکستان کے اندر مزید تفرقہ تفرقے والے معاملات
اور یہ قتل و غارت والی بات دوبارہ پیدا نہ ہو, دوبارہ یہ فرقہ واریت جنم نہ لے. جو ابھی تک چیز دبی ہوئی ہے وہ دبی رہے, کیونکہ ایکچولی قصور ان کے بڑوں کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جب خلفائے راشدین کو الگ الگ کر کے تقسیم کر دیں گے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق الگ, حضرت عمر الگ, حضرت عثمان الگ, حضرت علی الگ, مطلب یہ تفرقہ تو آپ لوگوں نے خود پھیلایا ہوگا نا. خلفائے راشدین میں تو یہ 4 صحابی ہیں, تو جب آپ ایک ایک کو عزت اور احترام دیں گے الگ الگ کر کے, یہ معاملات تو ہوں گے. ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੰਨੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬਰ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ. ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ. ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਬੇਰੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਸਦੀ ਗਿਆ. ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਵੇਖੋ ਡੀਵਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ. ਇਹ ਵੇਖੋ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਛੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਿਆ ਆ. ਤੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਉਣਾ. ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ. ਸਵਾਰ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ. ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ. ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕਲਮੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਜੇ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮੇ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ. ٹھیک ہے, سارے کمات لگ گئے پے ہیں. I really appreciate you بھائی رحمت علی. میں آپ سے دل سے راضی ہوں, دل سے تعریف کرتا ہوں آپ کی کہ یار یہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کے لینگویج سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہے. لیکن یہ آپ کے ایم فل اور آپ کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے جو کہ پیر فقیری میں ملوث ہیں, پیر فقیروں کے تلوے چاٹتے ہیں, ان سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ پڑھا لکھا اور زیادہ اچھا انسان ہے. میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو بھی, آپ کے لائرز کو بھی, آپ کے جج بھی جو بنے ہوئے ہیں بریلوی مکتب فکر کے دماغ رکھنے والے, تلوے چاٹتے ہیں اپنے پیروں کے, اور یہ ان سے لاکھوں کروڑوں گنا اچھا ہے. کم سے کم اس کو یہ تو پتا ہے کہ کافر میں اور مسلمان میں صرف ایک ہی فرق رہ گیا, صرف کلمے کا جو بیریئر ہے. اگر وہ آپ ہٹا دیں تو یہ بھائی بھائی ہیں. ان کی کالی ماتا, گاؤ ماتا, سورج ماتا, چاند ماتا, پتھر ماتا, پتہ نہیں کون کون سے ماتے ہیں ان کے, اور ہر چیز کی وہ پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, پوجتے ہیں, چومتے ہیں, چاٹتے ہیں. اس کے بعد جو خود کا مسلمان کہتے ہیں اس سے یہی کام کرتے ہیں. فلانا بابا بچے دیتا ہے, فلانا جو ہے وہ شادی کرواتا ہے پسند کی, فلانا گناہ بخشوائے گا, فلانے کی جو ایک وہ جگہ بنی ہوئی ہے جنت والی موری, جنتی دروازہ, گزر جاؤ گے تو وہ جنتی ہو جاؤ گے. اور اسے الیاس قادری جس کو آپ پتہ نہیں مجدد اور غوث پاک اور غوث الوقت کہتے ہیں, اس بندے نے یہ بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دروازے سے گزرے ہیں, اور کہنے لگے کہ جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آیا. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی, اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا. نبی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے اس کا کہ نبی پاک ایک اپنی امتی کے بنائے ہوئے دروازے سے گزرے ہیں, اور خود کو جنتی بولا, جو اس دروازے سے گزرے گا وہ بھی جنتی ہے. تو یہ رحمت علی بھائی بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بھی شرم کرنی چاہیے, کیمرے اٹھائیں, موبائل اٹھائیں اور ویڈیوز بنائیں ایسے لوگوں کے خلاف. توحید کی خاطر ایک لفظ بھی اگر آپ لوگوں نے بول دیا نا, قیامت والے دن آپ کے اگر کروڑ گناہ ہوں گے نا, تو وہ ایک لفظ اس کروڑ گناہوں پہ بھاری پڑ جائے گا. میری بات یاد رکھیے گا, اور اس بھائی کو دل سے اگین سلیوٹ ہے. میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا, وہ جیسے جیسے رات ہوتی تھی تو خوبصورت ہوتا تھا, تو مجھے اس پر شبہ ہو گیا. ایک دن میں نے اس کو پکڑا, اپنی طرف کھینچا جیسے کوئی کسی کا بوسہ لے رہا ہو, تو وہ بالکل لڑکی اور آنکھیں اور کجل اور پستان اور سب چیزیں نظر آئی, اور میرا وہ ہاتھ جو تھا وہ سن ہو گیا. بڑی مشکلوں سے پر راضی ہوا, اور اس نے کہا ہم پریوں میں سے ہے لیکن ہم اس طرح شکل بدل کر کے زندہ رہتے, یہ دیو ہمیں مارتے ہیں وہ کھاتے ہیں. تو میں جہانگیرے سے آیا تھا, ایک کتاب درکار تھی, ایک بزرگ کے پاس تھی, دے نہیں رہے تھے. مجھے کہا کہاں ہے, میں نے کہا ان کے گھر میں. کہا کتنے کمرے, میں نے کہا 2. کہا دائیں بائیں, میں نے کہا دائیں. کہا کس میں, بتایا, کڑپ کتاب ایسی.